یہ اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ جی ہاں، کوئی ایک پڑھیں گے۔ تیسرے باب کی پہلی آیت میں جو لکھا ہے، پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے، جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازہ پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی، اور پطرس نے کہا، ہماری طرف دیکھ، اور وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور چلتا کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازہ پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا، اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران ہوئے۔ خدا کا کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خدا کی برکت۔ آمین۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ قدوس قدوس مہربان آسمانی باپ، ہم تیرے روح القدس کو مانگتے ہیں جو ہمارے دلوں میں کلام کو سمجھنے سمجھانے کی صلاحیت ہمیں بخشتا ہے۔ ہم خداوند نیز انسان ہیں، اور تیرے کلام کی اعلیٰ باتوں کو، تیرے کلام کے بھیتوں کو سمجھنے کے لیے تیرا پاک روح القدس ہماری ہدایت کے لیے ہمیں دیا جائے۔ آج جتنی جانے کلام کو سنیں خداوند بڑی برکت پائیں، اور اس کلام کے وسیلے سے ہماری تمام کمزوریاں جاتی رہیں، ایمان کی مضبوطی ہم پائیں۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آج ہمارا سبجیکٹ ہے پرکھنا، ایک الفاظ پرکھنا، ججمنٹ کرنا۔ کسی چیز کو آپ ججمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ججمنٹ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جب پطرس اس شخص کو دیکھتا ہے جو جنم کا اندھا ہے تو اس کی طرف نگاہیں کرتا ہے، تو وہ بھی ان کی طرف نگاہ کر کے دیکھتا ہے اور توجہ کرتا ہے کہ مجھے کچھ ملنے والا ہے، کہ میری طرف یہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کا متن یہ ہے اصل میں کہ شاگرد کہتا ہے اس کو کہ تیری ضرورت سونا چاندی نہیں ہے، تیری ضرورت سونا چاندی نہیں ہے، تیری ضرورت جو ہے وہ ہے شفا۔ اس لیے ہمارے پاس بھی سونا چاندی نہیں، ہمارے پاس قدرت ہے، اور یسوع مسیح کے نام میں ہم تمہیں کہتے ہیں کہ اٹھ اور چل پھر۔ یہ ہے بات بڑی اہم کہ ہماری ضرورتیں جو ہیں وہ ہمیں قائل کرتی ہیں، تو کس طرف کرتی ہیں؟ وہ دنیا کے روپے پیسے کی طرف کرتی ہیں، خدا کے نظام کی طرف بہت کم لے کے جاتی ہیں۔ خدا کا نظام یہ کہتا ہے کہ بھروسہ رکھ، ہر کام وقت پر ہے، ہر چیز مہیا ہوگی، یہ نہیں کہ ہر چیز پیسے سے ہی مہیا ہوگی۔ جب انسان جو بیمار ہوتا ہے طبیب کے پاس جاتا ہے تو وہ اس توقعات رکھتا ہے کہ طبیب مجھے تندرست کرے گا اور میں شفا پا جاؤں گا۔ وہ روپے پیسے کی پرواہ میں نہیں ہوتا، نہ ہی روپیہ پیسہ اس کو جو ہے شفا دے سکتا ہے، کیونکہ وہ اعلیٰ جو اسے ہنر ملا ہوتا ہے، جو خدا کی طرف سے حکمت ملی ہوتی ہے، وہ اس کے وسیلے سے اس کا علاج کرتا ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ روپے پیسے سے ہی اپنا گزارا نہیں کہ کر سکتا ہے۔ یہ تو اس شخص کو جو جنم کا لنگڑا تھا اسے اٹھا کر
اس لیے خوبصورت دروازے کے پاس رکھتے تھے کہ یہ پیسہ کمائے، وہ ان کی کمائی کا ذریعہ بنا ہوا تھا، اور وہ بھی ایسا ہی کرتا تھا، لیکن اس سے کوئی امید نہ تھی کہ میں شفا پا جاؤں گا۔ آج زندگی میں جب ہم کلام سنتے ہیں، خدا کی باتوں کو سنتے ہیں، تو یقینی اپنے دل میں بٹھائیں کہ وہ کام جو ہم سے ہو نہیں پاتے وہ خدا کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا، یہ بات ہے۔ ایماندار جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح ہماری زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے اور ہمارے دلوں کو چھوتا ہے۔ آپ کی ایمانداری کی زندگی کو روح کی ہدایت سے وہ قائم کر دیتا ہے۔ آپ کی ایمانداری کی زندگی کو روح کی ہدایت سے قائم کرتا ہے، تاکہ آپ پختہ ہو جائیں اور مضبوط ہو جائیں اور بے دل نہ رہیں، کیونکہ آپ کی روح کی شفا کی ضرورت جو ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ آپ اسے ریسیو کرتے رہتے ہیں، آپ اسے لیتے رہتے ہیں، نوش فرماتے رہتے ہیں، تو وہ آپ کی زندگی بنتا جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ کثرت کی زندگی پائیں۔ کثرت کی زندگی گائے بگائے، وقت بہ وقت اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ ملتی ہے۔ یہ ہے کثرت کی زندگی، اور آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں تو کلام کے وسیلے سے کر سکتے ہیں۔ آپ اگر پرکھے جاتے ہیں تو وہ بھی کلام کے وسیلے سے پرکھے جاتے ہیں، لیکن جو روح القدس ہے وہ آپ کی ہدایت کے لیے ہے۔ روح القدس آپ کی ہدایت کے لیے ہے۔ کلام پرکھ لیتا ہے آپ کو، روح القدس آپ کو ہدایت کرتا ہے کیسے چلنا ہے، کیسے آپ کو بچنا ہے، کیسے آپ کی زندگی درست راستے پر قائم رہے گی، تبھی آپ پسندیدہ بنیں گے۔ یہ ہے خدا کا کلام کہ ہم پرکھے جاتے ہیں۔ ابراہیم پرکھا گیا، خدا نے اسے آزمایا اور اسے پورا پایا۔ آپ کی بھی یہی پرکھ رہتی ہے، ہر وقت آپ لالچ میں نہ رہیں، اور زر مبادلہ جو آپ کو ملتا ہے اس میں یہ دیکھیں کہ کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ یہ مجھے ڈبو دے، اور ہم جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ رک جاتا ہے کام۔ اب ایک اور بات میں عام بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل ایماندار عام انسان جو ہے وہ پرکھا جاتا ہے۔ عام انسان پرکھا جاتا ہے، لیکن ایماندار پرکھ میں نہیں آتا، کیونکہ اس نے اپنے اندر کے تمام ویک پوائنٹ جو ہیں ختم کر کے توبہ کی ہوتی ہے۔ لیکن عام انسان پرکھا اس لیے جاتا ہے کہ وہ موت کی راہ پہ ہی چل رہا ہوتا ہے، اس نے توبہ ہی نہیں کی ہوتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر رشتہ داری کے متعلق جب رشتہ نیا کرنا ہوتا ہے تو لڑکے کو دیکھنے کے لیے معتبر استعمال کی جاتے لوگ، معتبر آپ لگا لیں، ہمارے یہاں پاسٹر ہیں، جان ہیں، اگر انہیں لے کے جایا جاتا ہے تو اور بھی دو چند ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو جب وہ جاتے ہیں اس گھر میں ٹھہرتے ہیں تو سبھی سوال ہوتے ہیں، گھر دیکھا جاتا ہے، ہر چیز دیکھی جاتی ہے، لڑکے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک اہم بات ہوتی ہے، جس پاسٹر کو، جس خدا کے مبشر کو، جس خدا کے بندے کو لے کے جایا جاتا ہے، وہ یہ پوچھتا ہے آپ کی نئی پیدائش کب ہوئی؟ ہاللیلویا، آپ کی نئی پیدائش کب ہوئی؟ وہاں پر ججمنٹ ہو جاتی ہے، وہاں پر وہ شخص، لڑکا پرکھا جاتا ہے، کیا اس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے کہ نہیں کیا۔ یہاں پر ایک بات آ جاتی ہے بڑی اہم، جب میں بتاتا ہوں نا کہ میری ہمشیرہ کا جب رشتہ دیکھنے کے لیے گئے، میں بھی ساتھ تھا، تو میری والدہ، باپ بھی میرا تھا، تو ہم ایک گاؤں میں گئے، تو وہاں ہم اپنے پاسٹر کو ساتھ لے کے گئے، پاسٹر ساتھ گئے تھے، ان کا نام تھا یوسف امام دین، تو وہ ساتھ گئے تھے۔ انہوں نے جاتے ہی جب چند ایک سوال ہوئے، دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا، گھر وہ پہلے ہمارے آئے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات پر کہ خدا کے خادم نے یہ جانچ کی کہ یہاں خدا کے لوگ ہیں یا عام لوگ ہیں، عام زندگی کے لوگ ہیں، عام زندگی کے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کیسے کریں گا، کوئی ایماندار ہو۔ تو اس لیے کلام مقدس میں لکھا جاتا ہے نہ ہمار جوئے میں نہ جتو، ایک طرف بیل ہے تو دوسری طرف بھی وہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ حل چلتا ہے، تو
बात बनती है। तो वहां फिर हमने घर आके फैसला उन्हें दिया कि खुदा के खादम से पूछा, उसने कहा नहीं ये नहीं करना, हमने छोड़ दिया। उन्होंने कहा खुद मैं ढूंढ लेता हूं। फिर उन्होंने ढूंढा गुजरांवाला में। तो खुदा का शुक्र है कि ऐसे ईमानदार हमें होना चाहिए कि हम जब जाते हैं तो हम परखे जाएं, खुद भी वो भी देखे जाएं कि कैसे लोग हैं। आज का कलाम हमें यही बता रहा है कि हम कैसी सलाहियत अपने अंदर रखें कि दूसरों को देखकर हम जो है अपने आप को बदल के रखें, ना कि उन जैसे हो जाएं। तब्दीली अपने अंदर में रखें और वो बातें छोड़ दें जो हैं। इसलिए खुदा के कलाम में हम जब देखते हैं कि मत्ती की इंजील उसका 9 बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया। और देखो, लोग एक मखलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यसु ने उनका ईमान देखकर मखलूज से कहा, बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। और देखो, बाद फकीयों ने अपने दिल में कहा, ये कुफर बकता है। यसु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो? आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उस मखलूज से कहा, उठ अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। आमीन। यहां खुदावंद यीशु मसीह उस शख्स को देख रहे हैं जो चारपाई पर आया है, बीमार है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की निगाह उन पर है जो चारपाई लेकर आ रहे हैं, चारपाई पे मरीज को लेके आए हैं। अब चारपाई पर मरीज जो लाया गया है उनको देखकर खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि इनके ईमान में क्या है, परख रहे हैं, देख रहे हैं। और फिर मफलूज को जो पड़ा है चारपाई पर उस पर गौर करते हैं कि उसके गुनाहों की वजह से उसको बीमारी ने क्या कर लिया है, घेर रखा है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उसको शिफा देने से पहले कहते हैं, जा तेरे गुनाह माफ हुए। और जब गुनाहों की माफी हो जाती है तो रूह की भी माफी है और जिंदगी है, और फिर बदन की भी जिंदगी है। ये दोनों तरह से ईमान की पुख्तगी में आकर हमेशा की जिंदगी में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि जब माफी हो चुकी तो गुनाह का असर जाता रहता है और जो मुकदमा है वो खत्म हो जाता है, जो अदालत है उसके ऊपर खत्म हो जाती है, वो आजाद हो जाता है। जब हम देखते हैं कि हम अक्सर पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत, लेकिन 17 आयत पे हम ज्यादा गौर नहीं करते। आज हम 17 आयत भी पढ़ेंगे। तो खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर खुदा का हुक्म है, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात। आमीन। तो कहा जाता है कि खुदा ने दुनिया में सजा के लिए बेटे को नहीं भेजा कि दुनिया को मुजरिम ठहरा दे, बल्कि दुनिया उसके वसीले से क्या करे, निजात पा जाए, हमेशा की जिंदगी हासिल कर ले। अब उसकी वजह से हमने जिंदगी हासिल की, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में मसलूब होने के लिए आया। जब वो मसलूब हुआ तो ये शरीयत का तकाजा था कि जो कोई दुनिया में किसी की खातिर जान देता है, मसलूब होता है, तो वो ही उसका कफारा बनता है। और यीशु मसीह जो दुनिया में है, दुनिया का कफारा बन के आया, मसलूब हुआ हमेशा की जिंदगी के लिए। यही है कि वो हर चीज को देखता और परखता और हमें निजात देता है, हम जिंदगी याफ्ता बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि दुनियावी मिसालों में बहुत सी मिसालें ऐसी हैं कि आपकी मसीहत में भी हकीकत यही है कि आप जो है रुल कुदस में जांचे जाते हैं, परखे जाते हैं, और रुल कुदस आपको पाक और बेऐब करने के लिए कलाम का पानी देता रहता है। और रुल कुदस आपको कलाम का पानी जब देता है तो आपका पौधा जो है यानी दरख्त है वो बढ़ता जाता है।
आप कभी भी देखें कि कोई भी आपके घर में दरख्त लगा, पौधा लगा हुआ है, उसके ऊपर फूल लगे हुए हैं, आप एक दिन उसको पानी ना दे तो वो मुरझाना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप पानी देते शाम तक देखेंगे कि वो कायम होना शुरू हो जाएगा। इंसान का दिल भी ऐसा ही है कि जब तक उसे पानी मिलता रहता है तो वो खुदा की तरफ चलता रहता है और खुदा में वो चलकर डीपली तौर पर ईमान में पुख्ता होता जाता है। वरना खुदावंद खुद जानता है कि दिलों में क्या है और दिलों का जांचने वाला वही खुदा है। और यिर्मयाह 17 बाब 9 आयत और उसकी 11 आयत में हम पढ़ेंगे, कोई एक निकाले पढ़ें। यिर्मयाह की किताब में से 17 बाब उसकी 9 आयत से 11 आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ खुदा दिलों को जांचता है। मैं खुदावंद दिलो दिमाग को जांचता और आजमाता हूँ, ताकि हर एक आदमी को उसकी चाल के मुताबिक और उसके कामों के फल के मुताबिक बदला दूँ। बेइंसाफी से दौलत हासिल करने वाला उस तीतर की मानिंद है जो किसी दूसरे के अंडों पर बैठे वो आधी उम्र में उसे खो बैठेगा और आखिर को अहमियत ठहरेगा। आमीन, शुक्रिया। अब हम देखते हैं कि खुदा जांचता है। खुदा ने जजमेंट करने के लिए आपके अंदर जो रूह कुदस रखा है वो आपको जांचता और आपकी दुरुस्तगी करता और आपको वो पानी कलाम का देता है जो आप लेने के लिए आते हैं। ये आया है कलाम का पानी जो आप ले रहे हैं, ये है आपकी जिंदगी का मंबा, ये है आपको दुरुस्त रखने के लिए। ये है वो आखिरी वक्त में जब दिल धड़कना बंद हो जाता तो एक इंजेक्शन लग जाता है, 5 का है जी, 10 का है, एक 10 लाख का है, ये 5 लाख का है, तो फौरन उसकी इमीडिएटली जरूरत पड़ती है। तो डॉक्टर कोशिश करते हैं कि फिर दिल धड़कना शुरू हो जाए, फिर से उसे जिंदगी मिल जाए। तो ये इंजेक्शन जो है, ये कलाम जो है, ये आपके अंदर तरोताज़ा रहना चाहिए, हर वक्त मौजूद रहना चाहिए। आप इसमें कायम रहकर हमेशा की जिंदगी के हकदार बन सकते हैं। जब आपको ये मजमून यानी सब्जेक्ट जो कलाम है दिया जा रहा है, मिला है, मुझे मिला है, तो मुझे परखने के लिए ये कलाम अल्फाज मिला, तो मैं समझता हूँ जब मुझे ये अल्फाज मिला, जब तक मैं सुना नहीं लेता तब तक मुझे कुछ ना कुछ इसके ही बारे में मिलता रहता है। जब आप कोई सब्जेक्ट चूज कर लेंगे उसके बारे में ही आपको हर चीज जो है मुहैया होनी शुरू हो जाएगी, ताकि आप तैयारी कर लें और कलाम को पेश करते वक्त आप दाएं बाएं ना जाएं, बल्कि उस पर कायम रह के अपने आप को भी डेफिनेटली सही उस पॉइंट पर रहकर सीख जाएं और उस पॉइंट पर रहकर आप कुछ हासिल कर लें। तो खुदा जानता है हमारे दिलों को और जांचता है, और वो हेलेबाज लाइलाज जो दिल है उसका इलाज उसी के पास है। और हम जो है उसके कलाम पर चलकर हमेशा की जिंदगी की राह पर कायम रहें, और कायम रहने से ही हमें जिंदगी मिलती है। आज हम देखते हैं बथेरी जानें ऐसी हैं जो ईमान की वजह से, कमजोरी की वजह से लंगड़े लूले अंधे और बहरे रहते हैं, और ईमान ना होने की वजह से वो तंदुरुस्ती पाकर चल नहीं सकते, क्योंकि खोखला ईमान और बेइत्कादी का आलम ये कभी काम नहीं आएगा, और ये आपकी जो जिंदगी में कामयाबी नहीं ला सकता। आपने हमेशा कलाम को बड़े ही ध्यान से सुनना है और उसे कबूल करना है, और उसे वो जमीन बनाकर रखनी है जो जरखेज है, और जिसमें दाना जाता है तो उसी वक्त वो जरखेजी की वजह से फल लाता है, उगता है, बढ़ता है। ऐसी आपको अपने दिल की जमीन रखनी है, ताकि आप जो परखे जाने पर भी आप खुदावंद के हुजूर मकबूल ठहरे, और खुदा के सामने जो शख्स मकबूल ठहरता है उसकी दुआ को कोई रोक नहीं सकता, और वो दुआ की रुकावटें खत्म हो जाती हैं। जब खुदावंद से दिल लगा होता है और उसके साथ चलता है इंसान, तो फिर कभी भी इंसान डगमगाता नहीं, और उसके लिए राह पर राह तैयार की जाती है और उसकी तमाम तरह से रहनुमाई की दी जाती है, और उसके मुक़द्दसीन फरिश्ते जो हैं, मुहाफिज फरिश्ते हैं, उसके साथ रहते हैं, गाए बगाए उसकी हदायत होती रहती है। ये है खुदा का कलाम जब आपके दिल में होगा, और ये है आप भी अपने आप को परखें कि क्या मैं कलाम पर कायम हूं,
کیا میرے دل میں آواز آتی ہے کہ یہ میرے بیٹے یہ کر، میری بیٹی یہ کر تاکہ تمہیں برکت ملے اور آگے تمہاری ترقی ہو، اور آگے ایمان کے وسیلے سے جو تیرا کام ہے وہ یہ کہ تم دوسروں تک میرے کلام کو پیش کرو تاکہ تم ایمان کے وسیلے سے نجات یافتہ ہوئے ہو، دوسرے بھی فیض یاب اس سے ہوں، اور نجات اور خوشی یہی ہے دوسروں کے لیے بھی ہم کام کریں، اور ہم بنائے اسی لیے گئے ہیں کہ خدا کے کلام کو پیش کریں اور اس کی حمد کریں، اس کی ستائش کریں، اور دنیا میں خدا کے نور کو ظاہر کریں اور اس کے جلال کو ظاہر کریں جو ہم پر بھی اور دنیا پر بھی ہو، اور ہمیشہ کی زندگی کے ہم حقدار ٹھہریں، اور یہ حق ہمیں مل چکا ہے، اور شک و شبہات جو ہیں وہ ہمارے ختم ہونے چاہیے، ہمیں معافی مل چکی ہے اور ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ بن چکے ہیں، اس نے ہمیں دیندار بنا کر دنیا سے الگ کر لیا ہوا ہے۔ اب ہم دنیا میں چلتے پھرتے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ عارضی زندگی ہے، اور ابدی زندگی میں ہم تبدیل ہونے والے ہیں، اور یہ پل بھر میں جب نسرنگا پھونکا جائے گا اور وہ یہ عمل ہو چکے گا۔ آپ کو اور مجھے تیار رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی تیار کرنا چاہیے ہمیشہ کی زندگی کے لیے اور ابدی نجات کے لیے۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کوئی بھی ایسا انسان جب آپ اس کے حالات ایسے ہیں اور وہ پریشان حال ہے، مشکل میں ہے، آپ اس کو تسلی کا باعث بنائیں اور کلام کی طرف لے کے آئیں اور خدا کے وعدے یاد کرائیں، جیسے ابراہیم نے آزمائش کے وقت خدا کے سامنے کامل رہ کر بہت کچھ پھر حاصل کیا، اسے بڑی برکت ملی، اور یعقوب کو بھی بڑی برکت ملی، اور اس طرح ہم جانتے ہیں کہ برکت پر برکت دینے والا خدا ہے، اور جب ہم آزمائے جائیں پرکھے جائیں تو ہم ثابت قدم نکلیں، ہم ہیرے جیسے نکلیں۔ سونار کے پاس جب ہم سونا لے کے جاتے ہیں تو وہ ہماری بات کو نہیں مانتا کہ یہ کون سا کیلٹ ہے، کون سا ہے، اس کے پاس ایک چیز ہوتی ہے اور اسے کہتے ہیں کسوٹی، اور اس کے اوپر 3-4 لائنیں لگی ہوتی ہیں سونے کی۔ جب آپ سے لے کے وہ لائن لگاتا ہے تو ان کے ساتھ میچنگ کرتا ہے، تو پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ کون سے کیلٹ کا ہے۔ آپ کے دل کو بھی آزمایا جاتا ہے اور خدا کے کلام کے وسیلے سے آزمایا جاتا ہے۔ آپ بھی کلام کے مطابق جب پورے اتریں گے، پوری بات بنے گی، تو آپ خریدار جو ہوگا وہ آپ کو لے لے گا۔ ہمارا یسوع مسیح یقیناً ہمیں لیتا ہے، استعمال کرتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے اور دوسروں کی بھلائی کے لیے اور دوسروں کو نجات یافتہ بنانے کے لیے ہمیں استعمال کرتا ہے، لیکن کھرے سونے کی طرح نکلے تو تب۔ اور جب سونا تپا لیا جاتا ہے تو پھر وہ کندن بن جاتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم تپائے ہوئے سونے کی طرح ہو جائیں، تپائے ہوئے سونے کی طرح ہم ہو جائیں، اور میل کچیل ختم ہو جائے اور کندن کی طرح نظر آئیں، اور وہی سب کو بھاتا ہے۔ اور بہت لوگ جو ہیں سونا پسند کرتے ہیں تو وہ اصلی پسند کرتے ہیں، نقلی کون لینا چاہتا ہے؟ اس لیے نقلی دل تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور جو رنجیدہ ہے اور جو ہیلے باز ہے وہ دل کوئی پسند نہیں کرتا۔ اس لیے تھروت یعنی کہ ہر پوائنٹ میں آپ سچی بات کریں گے، کسی سے جھوٹ نہیں بولیں گے، تو وہ آپ کی بات کو جب سچا جانے گا، 2 بار جانے گا، 3 بار جانے گا، وہ آپ کی گواہی دے گا اور کہے گا یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، یہ جو بات کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، وہ اٹل ہے۔ اور آپ کا خدا جو ہے اس وقت آپ کو اور برکت دے گا، کیونکہ آپ خدا کے نام سے جانے جا رہے ہیں، آپ خدا کے نام سے جانے جا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خدا کے نام سے جانے جائیں اور پھر پورے نہ نکلیں۔ اس لیے خدا کا کلام آج آپ کو پرکھتا ہے اور روح القدس آپ کو ہدایت دیتا ہے کہ اس کے ایمان پر قائم رہیں اور چلیں، اور زندگی کو مہیب ترین اور خالص بنائیں، اور خالص دودھ کی طرح بنا دیں جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ آپ اور میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو خالص ہے، دودھ کی طرح، اور جب ہم اس کو نوش فرماتے ہیں تو کمزوریاں جاتی رہتی ہیں۔ آج کا کلام آپ کو یہی بتا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہم جو ہے اس ہدایت، روح کی ہدایت سے چل کر
अपने अंदर से तमाम तरह की उन बातों को निकाल दें जो नापसंदीदा है, ताकि उसके सामने हम मकबूल ठहरें, हमें भी परखा जाए तो हम पूरे निकले। क्योंकि कलाम में लिखा है कि मैंने तुम्हें देखा है कि ना तुम सर्द हो ना गर्म हो। तो ये है कि खुदा चाहता है कि हम कलाम के वसीले से गर्म रहें और जोश में रहें, हिम्मत में रहें, खुदा की परस्तिश करते रहें। और इससे बहुत ही बरकत है, खुदा की परस्तिश से और फिर खुदा के कलाम से हमेशा की जिंदगी में हम दाखिल हो जाते हैं। ये आज का कलाम आपके सामने रखा है। और आप जानते हैं कि मैली पोशाक जब होगी जिसकी उसको बादशाही में यानी उस दावत में शामिल नहीं किया जाएगा। मैली पोशाक वाले को जो है दावत में शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए मैली पोशाक आपके दिल को ही कहा जा रहा है, आपके बदन को कहा जा रहा है। इसलिए हम अपने आप को पाक और बेऐब रखें, क्योंकि लिखा है पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। ठीक है जी। जो सोने चांदी के वसीले से उसने हमें पाक नहीं किया, बल्कि एक बेऐब बरे के वसीले के खून से हमें पाक और साफ किया है। और उस खून की कुदरत ये है कि वो हमें साफ करता है, हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार करता है। वो गाए बगाए हमारी जरूरत है, हम उसके साथ चलते हैं, वो हमारे ईमान की पुख्तगी का बाइस है, क्योंकि यस्सु का खून तमाम गुनाहों से हमें पाक करता है। आमीन। खुदावंद अपने कलाम पे बरकत बख्शे। आमीन।